تربیت مولا علی کی نظر میں۔ ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، ایک سوال جو میں آپ سے اس موقع پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے جو لفظی ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے ڈر کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ سے کیوں ڈرا جائے، اور واقعاً کوئی اللہ جو ہے وہ ڈرنے والی، یعنی خالق جو ہے اس سے ڈرنے والی شے ہے، یا کیا ہے، کس طرح اس کو دیکھیں معاملے کو؟ تقویٰ کا جو لغت کے اندر اور ڈکشنری کے اندر جو معنی ملتا ہے وہ بچنے کے معنی میں ہے۔ صحیح۔ کسی چیز کا کسی سے بچنا یا بچانا، اسے کہا جاتا ہے تقویٰ۔ اور جب خدا کا تقویٰ اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچو جس سے خدا نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن میں ایک آیت موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو تقویٰ کا تذکرہ جب بھی کیا جا رہا ہے تو مراد ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے خدا نے بچنے کے لیے کہا ہے، یا ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے جس کو انجام دینے سے۔ تو مجھے خدا کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جس سے اس نے روکا ہے اس سے مجھے رکنا ہے۔ ورنہ خدا کی ذات اتنی مہربان ذات ہے جس نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دیا ہے، چاہے میرے پیدا ہونے سے پہلے کی نعمتیں جو میں ماں کے شکم میں تھا، یا میرے پیدا ہونے کے بعد سے جو نعمتیں جن کو میں اپنی زندگی میں جس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ بہت زیادہ نعمتوں سے خدا نے نوازا ہے۔ جب ایک ایسی ذات جو میری خالق ہے، جو میری رازق ہے، اور جو میرا ہر لمحے خیال رکھ رہی ہے، میری ضرورتوں کو میرے متوجہ ہونے سے پہلے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے، تو اس سے ڈرنا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ڈر اس جگہ ہے کہ اگر میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا ہوں تو ہاں، یہ ایک افسوس کا مرحلہ اور مقام ہے کہ جہاں پر میرے لیے یہ افسوس کی بات ہوگی کہ اس نے جو راستہ مجھے بتایا تھا اور جس سے مجھے روکا تھا، اتنی ساری نعمتوں کے دینے کے باوجود بھی میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، تو ہاں، اب اس نے میرے لیے جہنم کی آگ کو تیار رکھا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے جہنم کے آگ کی کہ میں نے اپنی طرف سے اس چیز کو فالو نہیں کیا جو میرے فائدے کی خدا نے بنایا تھا۔ بہت شکریہ۔ اور اس وصیت میں تربیت کے کن پہلوؤں کی طرف امام جو ہیں وہ اشارہ فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام جب اپنے فرزند کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے 3 مرحلے ہم لوگوں کے لیے واضح ہو چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خود کو پہچانے، خدا کو پہچانے، دنیا کو پہچانے۔ جب ان کو پہچان لیا ہے تو اب علی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اب انسان کچھ قدم اٹھائے، کچھ اپنے اندر تبدیلیوں کو لائے۔ ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی انسان کو اپنے اندر لانا ہے۔ تو پہلی تبدیلی جس کی طرف علی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اور میں نے ذکر کیا تقویٰ کے عنوان میں، اس کو بیان کیا ہے۔ جب تقویٰ سے آگے بڑھتے ہیں تو علی علیہ السلام کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کو اپنانا ہوں گی۔ جن چیزوں کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو زہد کے ذریعے سے مار دو، کچل دو۔ زہد یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید روایت میں اور قرآن میں موجود ہے انسان کی تربیت کے لیے۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس مہربان باپ سے جو علی علیہ السلام کی صورت میں ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے، اور اپنے بیٹے کو جو وہ تاکید کر رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ زہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں علی علیہ السلام۔ زہد کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا سے وابستہ نہیں ہونا ہے، مجھے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا ہے کہ میں دنیا کی نعمتوں میں یا دنیا کی چیزوں میں اس طرح سے مشغول ہو جاؤں کہ اپنے خدا کو بھول جاؤں، اپنے خالق کو بھول جاؤں۔ زہد یعنی انسان اپنی زندگی کے ہر قدم میں اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں رہے، یہ زہد کا مطلب ہوتا ہے، جس کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے میں اور دوسری چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں علی علیہ السلام۔ اب
ایک ایسی ذمہ داری کو ذکر کر رہے ہیں اور ایک ایسے قدم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انسان کی شخصی زندگی سے نکل کر اس کی سوسائٹی کی زندگی سے وابستہ ہو جا رہی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب یہ اپنے بیٹے کے لیے ان نصیحتوں کو ذکر کر رہے ہیں تو اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان کے رشتے کو پہلے مضبوط کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہ جس کو میں اپنا حصہ سمجھتا ہوں، پھر کہتے ہیں وجدت کا بعضی، اے میرے بیٹے میں تمہیں اپنا کچھ حصہ سمجھتا ہوں، بل وجدت کا کلی، اے میرے بیٹے میں تمہیں اپنی طرح پوری طرح سے سمجھتا ہوں، اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو گویا وہ مصیبت مجھ پر آ رہی ہے۔ یعنی ایک اہم نقطہ ہے کہ باپ اور بیٹے میں رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ باپ کو فیل ہونا چاہیے، باپ اس کو احساس کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرا اور تمہارا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر تم مرو گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں تمہیں اس طرح سے اپنے لیے سمجھ رہا ہوں۔ جب میں اس طرح سے اپنے آپ کو تمہارے لیے سمجھتا ہوں تو اب میں فرض سمجھتا ہوں کہ تم کو کچھ قدم بتاؤں اور کچھ اسٹیپس بتاؤں جو تمہیں اٹھانا ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ تو یہ صرف قدم جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، آرڈر نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں دستور نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اے میرے بیٹے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم پر کوئی مشکل آئے، کیونکہ تم پر اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ مجھ پر مشکل ہے۔ لہٰذا ایک بیٹے کی تربیت میں جب تقوی، زہد اور اس طرح کے کانسیپٹس کو انہوں نے بیان کر دیا تو ایک دوسرے کانسیپٹ کی، ایک دوسرے چیز کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے بیٹے کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے فرزند کی ایسی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں میرا فرزند اپنی سوسائٹی سے پوری طرح سے وابستہ ہے۔ ذکر کرتے ہیں امر بالمعروف کا، نہیں از منکر کا، کہ اے میرے بیٹے تمہاری ذمہ داری ہے سوسائٹی کو لے کر۔ پھر اس کے بعد ایک نئی چیز کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک اہم اور عجیب چیز ہے جس کا نام ہے موت۔ کتنا عجیب ہے کہ ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ میرے بیٹے ہمیشہ موت کو یاد رکھو، جتنا تم موت کو یاد رکھو گے اتنا زیادہ تم صحیح ڈائریکشن میں چلو گے۔ لیکن ایک ایسی زندگی جس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس زندگی میں کوئی لگام کھینچنے والی چیز نہیں ہے جو انسان کو غلط راستے سے روک سکے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر دوبارہ اسے لا سکے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو موت کو یاد کر کے وہ یہ محسوس کر سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ ہاں کوئی ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے میں بے بس ہوں۔ وہ طاقت جس کے آگے میں بے بس ہوں، اس نے کوئی راستے مجھے بتائے ہیں جس پر مجھے چلنا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب چیز ہے یہاں پر کہ ہم جب موت کا تذکرہ کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی ماؤں کے سامنے یا بہنوں کے سامنے یا اپنے گھر کے کسی بزرگ کے سامنے، وہ ہمیں روکتے ہیں کہ نہیں موت کا تذکرہ نہیں، کیونکہ شاید وہ لوگ موت کو زندگی کے خاتمے کے طور پر یا مایوسی کی علامت سمجھتے ہیں، نا امیدی کی۔ لیکن نہیں، موت ایک طرف ہم لوگوں کو برے راستے پر جانے سے روکنے کے لیے اور اپنی حیثیت بتانے کے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، اور دوسری طرف یہ موت نہ ہمیں صرف نا امید نہیں کرے گی، مایوس نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ موت ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میری زندگی بہت محدود ہے اور میری جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس محدود زندگی میں مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے بہت کچھ کمانا ہے، مجھے وہاں کے لیے بہت کچھ بنانا ہے۔ لہٰذا موت ہمارے لیے ایک مثبت اور پازیٹیو چیز ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اور موت جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، یہ بہت اہم نقطہ جو ہے اس کو، اور موت کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بالآخر آنا ہے۔ جتنا جلدی اس کے بارے میں تفکر شروع کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے تاکہ آخرت کی یاد رہے اور ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہے۔ بالکل صحیح۔ میں یہاں پر ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی، ہم نے اب تک کے تقویٰ کے سلسلے میں گفتگو کی ہے جس کو اس سے پہلے بھی بہت بار سن چکے ہیں اور ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، ممبر سے، مجلسوں سے اور دوسری جگہوں پر۔ اسی طرح سے زہد کے بارے میں بھی، جی، اور اس کے بعد موت کا تذکرہ، جی، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے ذہن میں، ناظرین محترم، اس چیز سے یہ نہ سمجھیں
کہ ہمیں صرف اور صرف مرنے کا تذکرہ کرنا ہے، موت کو یاد کرنا اور بالکل مایوسی والی زندگی گزارنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. زہد کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا ہے. تقویٰ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس میں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤں، کسی بھی طرح کے کام میں انوالو نہ ہوں. یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد ان چیزوں کا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے امیر المومنین ان کی اور دوسری حدیثوں اور باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوں. بہت ضروری ہے. قرآن میں اور بھی دوسری چیزیں موجود ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے جو ہماری زندگی پر دوسری جگہوں پر حاکم ہو. لیکن یہی امیر المومنین حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی کرے جیسے اسے ہمیشہ رہنا اس دنیا میں، اور عبادت ایسے کرے جیسے اس کی یہ آخری عبادت ہے، یعنی بالکل دل لگا کر عبادت کرے. لیکن ایک آدمی جب یہ تصور کر کے دنیا میں رہنے کے لیے، یہ تصور کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ جینا ہے، تو انتھک کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنی ہم نعمتوں کو دنیا کی حاصل کریں گے، جتنا ہم تعلیم کے میدان میں آگے ہوں گے، جتنی ہمارے پاس ثروت ہوگی، اس ثروت کے ذریعے سے، اس دولت کے ذریعے سے، اس تعلیم کے ذریعے سے اور ان خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے، لیکن اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ دنیا کی نعمتوں کا حصول بھی میرے لیے ضروری ہے تاکہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکوں. بالکل، بہت اہم نقطے کی طرف مولانا آپ نے اشارہ کیا. جس بھی میدان کو صحیح لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو ہمیشہ غلط لوگ جو ہے اس میں آ جائیں گے اور اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر طرح کی طاقت کا حصول بھی اس کے لیے لازمی ہے، اور کہنا چاہیے کہ مادی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے. آخرت کی یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط اور فقط آخرت کی یاد ہو. دنیا میں جو بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ان مقاصد میں سے ایک ہے کہ مومن قدرت حاصل کرے، طاقت حاصل کرے. بہت شکریہ مولانا، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ سلسلہ جاری رہے، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین، مولانا کے علمی بیانات سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور امید رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.